सफ़े बना लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि सफ़े ऐसे बनाइए जैसे फरिश्ते अल्लाह के दरबार में सफ़े बनाते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे सफ़े बनाते हैं? फरमाया, कदम से कदम मिलाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्यार और मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। इरशाद फरमाते हैं, मन सद्द फुरजतन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो शख्स सबका खला दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बना देगा। कदम से कदम मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं। हालत नमाज की हो या नमाज के अलावा, हमेशा मर्द हजरात अपने कपड़े टखने से ऊपर रखें, इसलिए कि हदीस मुबारक है, मा अस्फल मिनल कअबैनि मिनल इज़ारि फफ़िन्नार। जो कपड़ा टखनों से नीचे चला गया तो कपड़े वाले को दोज़ख में दाखिल किया जाएगा, वल्इयाज़ु बिल्लाह। इन तमाम बातों का ख्याल रखिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खुशू और खुदू के साथ नमाज ईद हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। 2 रकात पर मुश्तमिल। पहली रकात में इजाफी 7 तकबीरात हैं और दूसरी रकात में इजाफी 5 तकबीरात हैं। हर तकबीर पर दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहना है, रफ़उल यदैन करना है और एक उंगली पर 1 नेकी मिलती है, 10 उंगलियों पर 100 नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला, الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران ملت بزرگان دین خواتین اسلام
الحمدللہ سنت کے مطابق ہم نے آج نماز عید الفطر ادا کی ہے اور اب ہم خطبہ عید سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ یہی سنت ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب ان يدخل في بحبوحة الجنہ، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے وسط میں عالی شان محل دے دے، فلتأته منیته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يأتي إلى الناس بما يحب ويؤتى إليه، تو اسے چاہیے کہ وہ تین باتوں کے اوپر محنت کرے، اس کی موت اس حالت میں واقع ہو کہ وہ تین باتوں کے اوپر مکمل طور پر کاربند ہو چکا ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر توحید، اور توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا تنہا اور اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جب اس کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے تو اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ کوئی نبی مرسل، کوئی ملک مقرب نہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کا پارٹنر، نہ اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا پارٹنر ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ جب اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق واحد اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ عبادت خواہ قولی ہو، خواہ قلبی ہو، خواہ بدنی ہو، خواہ مالی ہو، نہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ کی الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔ توحید اسماء و صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو ماننا لفظاً و معنی و اعتقادا، اور ان پر ایمان لانا بلا تحریف، بلا تأویل، بلا تمثیل اور بلا تعطیل، جیسا کہ اہل السنت والجماعہ، اہل الحدیث، سلف صالحین نے کتاب و سنت کی روشنی میں اصول بیان کیے ہیں۔ من احب ان يدخل في بحبوحة الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله، اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید میں وہ پختہ ہو، شرک سے بیزار ہو، والیوم الآخر، آخرت پر اس کا ایمان ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، سدا بادشاہی سونے رابطی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے بالآخر جتنی بھی وہ زندگی گزار لے موت کا ذائقہ لا محالہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، جلال میں آ گئے اور اس کے روح میں تماچا رسید کیا اور اس کی ایک آنکھ کھول ڈالی۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار، آپ کے بندے اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور مجھے تماچا رسید کر کے میری آنکھ کھول ڈالی۔ کہا جاؤ جا کے موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پہ رکھے۔ ان کے ہاتھ کے نیچے بیل کی پشت پہ موجود جتنے بال آئیں گے ہم ہر بال کے بدلے ان کی زندگی میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے، لیکن جب یہ وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچے گا تو پھر موت ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ابھی موت کے لیے تیار ہوں۔ والیوم الآخر، یاد رکھیے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی روح رواں وہ ایمان بالآخرت ہے۔ جس قدر ہمارا آخرت پر ایمان پختہ ہوگا، موت یقینی ہے، قبر میں جانا یقینی ہے،
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اکیلے اور تنہا پیش ہونا یقینی ہے، اسی قدر ہم اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے پورے کریں گے۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِنْ يَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا معاملہ وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رفقاء آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، نرم ہے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے۔ البتہ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے، کافروں کے لیے بڑے گرم اور سخت ہیں۔ وہ حلقہ یاغات و بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مخلص۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، دو بندے اپنے گھٹنوں کے بل اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں فریاد کریں گے۔ ایک کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، اعطینی مظلمتی من اخی، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، دنیا میں اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، آج بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، مجھے میرا حق چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا اپنے بھائی کو اس کا حق دے دے، کہے گا یا ربی لم یبق من حسناتی شیء، اے میرے پروردگار میری حسنات، میری نیکیاں فنا ہو گئی، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی بچی نہیں۔ دوسرا کہے گا مغلوب، اے اللہ فلیحمل عنی من اوزاری، یا اللہ اس سے کہہ کہ یہ میرے گناہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہی رو پڑے اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہیں اور فرماتے ہیں ان ذلک لیوم عظیم، قیامت کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس دن لوگ تلاش کریں گے کوئی مجھے مل جائے جو میرے گناہ اپنے سر لے لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا ارفع بصرک، ذرا اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ وہ بندہ نگاہیں اٹھائے گا، کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار میں تو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع و مزین عالی شان محل دیکھ رہا ہوں، لأی نبی ھذا، لأی صدیق ھذا، لأی شہید ھذا، اے اللہ اتنے خوبصورت شاندار محل کس نبی کے ہیں، کس صدیق کے ہیں، کس شہید کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ھذا لمن دفع ثمن، آج کے دن ہم یہ محل اسے دیں گے جو اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ بندہ کہے گا وَمَن يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ثَمَنِهِ، اے میرے پروردگار اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا أَنْتَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، اے میرے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تعفو عن اخیک، اپنے بھائی کو معاف کر دے اور اپنے بھائی سے صلح کر لے۔ وہ فوراً کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، میں اس کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا چلو اب تم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عباد اللہ، اللہ کے بندو اتقوا اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کرو۔ آج کا دن عید کا دن ہے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، محبتیں تقسیم کرنے کا دن ہے، نفرتیں ختم کرنے کا دن ہے، جدائیاں مٹانے کا دن ہے۔ جو ناراض ہے اللہ کی رضا کے لیے خود اس کے پاس چل کر جائیے اور اس چیز کی ابتدا اپنے والدین سے کیجیے، اپنے بہن بھائیوں سے کیجیے، اپنے رشتہ داروں سے کیجیے۔ دین اسلام تو ہے ہی محبت کا دین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، عن قریب تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ عبد
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم نے اپنی گردنیں اونچی کر کے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا یہ کون خوش نصیب ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اتنے میں ہم نے دیکھا سادہ سا درویش سا اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے, سادہ سا درویش سا آدمی ہے, اپنا جوتا بغل میں دبائے ہوئے اور وضو کے پانی کے قطرات اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں. مجلس میں آیا, سلام کر کے بیٹھ گیا. جب دوسرا دن ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے, اور تیسرے دن بھی یہی بات فرمائی. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اس شخص کا تعاقب کیا. جب وہ شخص اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو میں نے کہا بھائی جان ذرا رکیے, اتنی راحت ہو ابھی میرا اپنے والد گرامی کے ساتھ کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم اٹھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے والد کے گھر میں قدم نہیں رکھوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے گھر قیام کر لوں 3 دن 3 راتیں. کہتے ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں اس شخص کے عمل کا جائزہ لوں. آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن اسے جنت کی بشارت دی. کہتے ہیں جب 3 راتیں پوری ہو گئی کوئی خاص عمل میرے سامنے نہیں آیا, نہ وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا بلکہ رات کو سویا رہتا. میں نے اسے کہا بھائی جان یہ تو بہانہ تھا اس راز تک پہنچنے کا جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہارے درمیان عن قریب ایک جنتی شخص آنے والا. بتائیے آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میرا عمل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, ما هو الا ما قد رأيت. کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیے. جب میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے مجھے بلایا اور کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے آج تک میرے سینے میں میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف حسد نہیں, بغض نہیں, کینہ کپٹ نہیں, نفرت کدورت نہیں. یہ نفرت, یہ حسد, یہ بغض, یہ غصہ, یہ سختی کافروں کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کے دشمنوں کے لیے ہونی چاہیے, دین کے دشمنوں کے لیے ہونی چاہیے, قرآن کے دشمنوں کے لیے ہونی چاہیے, نبی مکرم کے دشمنوں کے لیے ہونی چاہیے. لیکن جو میرا مسلمان بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرنے والا, آج تک میں نے اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کبھی حسد بغض نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کی قسم کہنے کو تو یہ بات بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل. اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کیجیے. آج عید کا دن خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے. ایک شخص نکلا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا انسانی شکل و صورت میں. جب یہ شخص اس چوراہے پر پہنچا جہاں پر وہ فرشتہ انسانی شکل و شباہت میں موجود ہے تو فرشتے نے پوچھا انا کوئی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اريد اخلي في هذه القريه, وہ سامنے بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے, میں اس کی زیارت کے لیے اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا هل لك عليه من نعمة تروها عليه, کیا اس نے آپ کو کوئی قرض دیا ہے کہ آپ اس کا قرض ادا کرنے جا رہے ہو, یا اس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کہ آپ اس کی نیکی کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, وَإِنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ, بلکہ مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے اور میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا کہ خوش ہو جاؤ, ان اللہ احبک کما احببتہ فی اللہ, جس طرح تم اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اور آخری ایک دو حدیثیں سن لیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر ایک کے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے سوائے 2 افراد کے. ایک وہ جو مشرک ہے, شرک کرتا ہے, اور دوسرے وہ 2 آدمی جن کے درمیان ناراضگی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے امضوا هذين حتى يصطلحا, امضوا هذين حتى يصطلحا, ان دونوں کا معاملہ مؤخر کر دو, ان دونوں کا معاملہ لیٹ رکھو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر دیتے. ہم نے بھی انہیں معاف نہیں کرنا جب تک یہ دوسرے کو معاف نہیں کرتے.
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے رہے؟ الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا فانی ہے، ہم سب نے عن قریب اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آئیے محبتیں اور اخلاق فاضلہ پیش کریں تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں، دنیا سے جائیں، لوگوں کو ہماری یاد آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کتنا اچھا انسان تھا، کتنا نیک تھا، کتنا خوش اخلاق تھا، تاکہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، اور ان دعاؤں سے میت کو قبر میں فائدہ ہوتا ہے، ان دعاؤں سے میت کو فائدہ ہوتا ہے قبر میں، تاکہ جب ہم مر جائیں ہمارے جنازے میں اللہ کے نیک بندے آئیں اور ہمارے پیار، محبت، اخلاق، اخلاص کو یاد کر کے جب جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، ہماری میت آگے رکھی ہو امام کے، تو وہ رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص اور اخلاق کی دولت نصیب فرمائے، توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ آج کا دن بڑا ہی برکتوں والا دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے، حتیٰ کہ وہ خواتین جنہوں نے نماز ادا نہیں کرتی ان سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی ضرور آؤ اور نماز والی جگہ سے الگ تھلگ رہو، خطبہ سنو، دعا میں شریک ہو۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں۔ اللہ ہمارا خالق و مالک وہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پروردگار کو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ان یمد یدیہ صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آئیے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ بے شک ہمارا پروردگار دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر عبادك الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم اشف صدور قوم مؤمنين
بنصر عبادك الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا تلاوتنا. اللهم تقبل منا جميع اعمالنا الصالحه. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ان لم ترضى عنا فمن يرضى عنا. اللهم ان لم تعطنا فمن يعطنا. اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. الہ العالمین جتنا ہو سکا ہم نے رمضان کے مہینے میں محنت کی ہے. الہ العالمین ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جو کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے معاف فرما. الہ العالمین جس طرح رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم عبادات کا اہتمام کرتے رہے ایسے ہی تا دم آخر جب تک جسم میں جان موجود ہے دل دھڑک رہا ہے سانس آ رہا ہے جا رہا ہے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے. اس حال میں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ جب ہماری موت آئے تو موت کے وقت ہماری زبانوں پر اپنی رحمت سے کلمہ طیبہ جاری فرما. مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں تو اپنی رحمت سے ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ بنا. یا اللہ قیامت کے دن جب ہمیں ہماری قبروں سے کھڑا کیا جائے تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن اے اللہ آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پلا جسے پی لینے کے بعد 50,000 سالہ طویل دل میں دوبارہ پیاس نہیں ستائے گی. جب نام اعمال ہواؤں میں اچھال دیے جائیں تو اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما. یا اللہ جب ترازو نصب کیا جائے اعمال تولے جائیں تو ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو. جب پل صراط عبور کرنے کی باری آئے اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ, اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ, اللہ تجھے تیری عزت اور جلال کبریائی عظمت کا واسطہ, اللہ تجھے تیری بزرگی کا واسطہ اپنی رحمت سے ہم سب کو پل صراط خیریت کے ساتھ عبور کروا کے جنت الفردوس کا داخلہ بغیر حساب اور عذاب نصیب فرما. اے اللہ جنت میں داخلے کے بعد اپنے پیارے اور خوبصورت چہرے پر انوار کا دیدار نصیب فرما جو کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت کی. اے اللہ ہمارے والدین کو اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہماری خواتین کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا. اے اللہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری خواتین کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زندہ رکھو اسلام پر, موت دے تو ایمان پر. اے اللہ جتنے بھی ہمیں سے بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے انہیں قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح کرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں, تیرے پاس پیش ہو چکے, اللہ ان کی قبروں کو منور و معطر فرما, راحت نگاہ کشادہ فرما. اور ہم جو
ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے وہ سب کچھ عطا فرما جو ہم نے مانگا، اور جو نہیں مانگ سکے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل واعرض عن دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، امن و سلامتی کا مرکز بنا، پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ آپ سب احباب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عید کی ڈھیر و ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کے جان مال اولاد میں اللہ تعالیٰ کو برکتیں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔